اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا دوسرا باب ہے مطلق مقید، اور اس کا 7واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر بھی ہم مطلق کی قرآن مجید سے 7ویں مثال کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ ہم ایک مرتبہ حل کر لیں گے، اس کے بعد جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کی عبارت بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور آخر میں اس کی تشریح بھی کریں گے۔ دیکھیں، کفارہ زہار میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کو روزوں پر قیاس کرتے ہوئے قبل جماع کی قید کے ساتھ ہم نے مقید نہیں کیا تھا حنفیہ نے، جبکہ شافعیہ نے اور مالکیہ نے مقید کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کفارہ زہار اور کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے ایمان کی قید کے ساتھ مقید کرنا ہے یا پھر مقید نہیں کرنا ہے، اس میں بھی حنفیہ کا ایسے ہی اختلاف ہے مالکیہ اور شافعیہ کے ساتھ۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یعنی جس نے کسی مومن کو غلطی کے ساتھ قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، اور وہ غلام جس کو آزاد کرنا ہے وہ غلام بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ مومن یعنی مسلمان غلام ہو۔ آپ کافر غلام کو کفارہ قتل میں آزاد نہیں کر سکتے، یہ تو نص قرآنی لازم اور ضروری ہے۔ البتہ کفارہ زہار میں بھی رقبہ کے آزاد کرنے کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر مومنہ کی قید نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کفارہ یمین میں، یعنی جو قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی رقبہ یعنی غلام کی آزادی کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی مومنہ کی قید نہیں ہے، یعنی ایمان والا مسلمان کو آزاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے قرآن مجید کے اعتبار سے۔ یہاں پر ہمارا اختلاف ہو گیا ہے شافعیہ کے ساتھ اور مالکیہ کے ساتھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو کفارات ہیں یہ سارے ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ اگر ایک قسم میں آپ نے رقبہ مومنہ کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے تو باقی اجناس میں جو باقی اس کی دو ہیں، یعنی ایک ہے کفارہ زہار اور دوسرا ہے کفارہ یمین، ان میں بھی رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا ضروری ہوگا، قیاس کرتے ہوئے اسی کفارہ قتل کے اوپر کہ یہاں پر چونکہ مومنہ کی قید ہے، وہاں پر اگرچہ قید نہیں ہے لیکن اس کو بھی ہم مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کریں گے۔ جبکہ حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم وہاں پر مومنہ کی قید کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں مقید کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ کفارہ یمین کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کسوتہم او تحریر رقبہ۔ یہاں پہ دیکھیں رقبہ کے بعد مومنہ کا ذکر نہیں ہے، یہ کفارہ یمین ہے۔ اور اسی طرح اگر کفارہ زہار کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تحریر فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا، تو یہاں پر بھی دیکھیں مومنہ کی قید نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ مطلق ہے، یہاں پر بھی رقبہ مطلق ہے، یہاں پر بھی رقبہ مطلق ہے۔ اگر آپ اس کو مومنہ کی قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مطلق کو مقید کرنا لازم آئے گا قیاس کے ذریعے سے، حالانکہ قیاس کا درجہ اور رتبہ یہ قرآن مجید سے کم ہے۔ ادنا کے ذریعے اعلیٰ کو مقید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ادنا کے ذریعے اعلیٰ پر زیادتی اور اضافہ کرنا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا، عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الزِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا رقبہ یعنی غلام کا آزاد کرنا کفارہ زہار میں اور کفارہ یمین میں مطلق ہے، کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر ایمان کی شرط لگانے کا، قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر۔ تو یہ مطلق کی 7ویں مثال ہے جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہے۔